شاعری میں بھی بہت پیارا ذوق رکھتے ہیں، جن سے میری مراد اسعد انور ہیں، وہ آئیں اور اپنے عنوان پر لب کشائی فرمائیں، جن کا عنوان ہے بدلتے ہوئے حالات میں علماء کرام کا کردار۔ ان کے بعد مظہر الحق تیار رہیں۔ دیکھو مقرر ادھر ہے، ایسا ٹھہر کے بیان کر، کس کو دیکھنا آنا پڑتا؟ اچھا لگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، ونشکر اللہ حمد الشاکرین، ونعبد اللہ عبادۃ الخالصین، ونستعین اللہ استعانۃ الصابرین، ونستغفر اللہ استغفار الخاضعین، ونصلی علی حبیبہ خاتم النبیین صلاۃ وسلاما دائمین، وعلی آلہ واصحابہ المقربین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ادفع بالتي هي أحسن، صدق الله العظيم۔ یہ فتنوں کی فراوانی، یہ ظلموں کی ہراسانی، یہ فتنوں کی فراوانی، یہ ظلموں کی ہراسانی، مسلمان قوم کو وہ دے رہی ہے درس بیداری۔ اٹھو اب کب تک تم خواب غفلت کی نظر ہوں گے، اٹھو اب کب تک تم خواب غفلت کی نظر ہوں گے، تمہاری تیغ کے نیچے کمینوں کے جگر ہوں گے۔ مجلس کے روح رواں صدر محترم، علم و فقہ کے ترجمہ علماءان امم، دین حنیف کے شہدائیوں، احباب حکم، باعث فخر و ذیشہ مہمانان بزم، شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قرباں پاسبان حرم، پیکر نور ایماں بزرگان محترم، حضرات، آج مسلمان جس درد سے دوچار ہو رہے ہیں، جن حالات کا شکار ہو رہے ہیں، جن مصائب سے نبرد آزما ہے، وہ ہے فتنہ انگیز و شرانگیز دور۔ چونکہ اسلام صدق و صفا، امن و اما، عدل و وفا کا درس انسانیت کو دیتا ہے، اور ہر موڑ پر گمراہی کے سیاہ بادلوں کو چیر کر حق کے شہاب پاروں کو جگمگاتا ہے۔ قدم قدم پر ضلالت کی موج تلاطم کو الٹ کر بھڑکاتی ہوئی انسانیت کو جنت کی طرف گامزن ہونے کا پیغام دیتا ہے۔ جو اسلام دشمن دین، بیزار، شیطان دوست، فرقہ پسند لوگوں کے طبع و مزاج کے سراسر خلاف ہے، وہ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ مسلمان عروج و بلندی کے پہاڑوں پر چڑھ کر صدا حق کا اعلان کریں، وہ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ مسلمان قیصر و کسریٰ کو زیر دست کر کے ان کو اسلام پر جما دیں، وہ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ مسلمان روس و لندن، واشنگٹن کے محلات میں الغار کر کر باطل پرست ظالموں کے پرخچے اڑا دیں، وہ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ مسلمان بیت المقدس کو حاصل کر کے معبودان باطل کو تہس نہس کر دیں، وہ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ مسلمان معاشرے میں سرخرو و سربلند ہو کر بے لگام قوموں کی باغ ڈور تھام لے، وہ یہ دیکھ نہیں سکتے کہ مسلمان عزت و شرافت کو جزء زیست بنا کر حب خداوندی کے جام کو زیر لب کر لیں۔ حضرات، آج مسلمانوں پر فتنوں کا ایک انبار ہے جس کی داستان سے اخبار خون بہا رہے ہیں۔ جدھر دیکھو مسلمان بربادی کے عمیق غاروں میں گرا جا رہا ہے۔ آج مسلمان کا خون ورزہ ہو رہا ہے، ان کی مظلومیت کو دیکھ کر شیطان فرحاں ہو رہا ہے۔ کہیں تو مسلمانوں کی خون کی رنگینیوں سے اپنے محلات کو مزین کیا جا رہا ہے، کہیں تو مسلمانوں کے آنچل عصمت کو چاک کر کے دہشت پسندوں کا خرمن بنایا جا رہا ہے، کہیں تو مسلمانوں کے محلات کو فتنوں کی آگ لگا کر بے امن کیا جا رہا ہے، کہیں تو مسلمانوں کی آبادیوں کو ویراں کر کے اپنے مسکنوں کو چمن بنایا جا رہا ہے، کہیں تو مسلمانوں کے ایمان کی بیخ کنی کی خاطر ان کی مساجد کا انہدام کیا جا رہا ہے، کہیں تو مسلمانوں سے پیاس بجھانے کے لیے ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، کہیں تو مسلمانوں کی اظہار ثانی کے لیے اشراروں کو بے لگام کیا جا رہا ہے، کہیں تو مسلمانوں کو پوٹا میں جکڑ کر ان کی آزادی کو زیر دام کیا جا رہا ہے۔ الغرض مسلمانوں پر نہ صرف جانی حملے ہو رہے ہیں بلکہ ان کے مضبوط و مستحکم ایمان کو نتنے فرقوں کی آڑ میں کھوکھلا کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اسلام دشمن ہوس بھری نگاہوں سے للچاتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرات،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں پر ایک دور اس طرح آئے گا کہ غیر قوم مسلمانوں پر اس طرح ٹوٹ پڑے گی جیسا کہ دسترخوان پر عرصہ دراز سے بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ گویا ایک دسترخوان بچھا ہوا ہوگا اور اس دسترخوان پر یہود و نصارہ ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گے جیسا کہ تناول طعام کے لیے بلایا جاتا ہے، اور اس دسترخوان پر بجائے کھانے پینے کی اشیاء کے کمزور مسلمان ہوں گے۔ ٹھیک یہی دور آج دنیا میں نظر آ رہا ہے اور مسلمانوں کو ہر طرح سے محصور کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے حقوق حکومت ہی کی جانب سے تلف کیے جا رہے ہیں۔ کوئی ان کی لاٹھیوں کو توڑنے والا نہیں، کوئی ان کے دستے ستم کو موڑنے والا نہیں، یتیموں کی چیخوں کا کوئی اثر نہیں، بیواؤں کی آہوں کا کوئی غم نہیں، بچوں کی بلبلاہٹ کا کوئی غم نہیں، گویا ان کے سینے میں دل کی جگہ پتھر ہے۔ ستم ظریفی کا حال دیکھو وہ خون کی مہندی لگا رہے ہیں، ستم ظریفی کا حال دیکھو وہ خون کی مہندی لگا رہے ہیں، ہمارے گھر کو لگا کر آتش وہ اپنی شمعیں جلا رہے ہیں۔ مسلمانوں، یہ کیسا دور ہم پر رونما ہو رہا ہے، وہ قدم قدم پر ہمیں بیداری ایمان کا درس دیتا ہے، اتحاد کا پیغام دیتا ہے، مظلوموں کی آہوں میں ہمیں عبرت کے نغمے سنائی دیتے ہیں۔ گجرات کی ویرانیاں قبر کی ہولناکی کا منظر پیش کرتی ہے، فسادات کی شعلہ پوش آگ جہنم کی دہکتی آگ کا منظر پیش کرتی ہے، حکومت کی بے دلی و بے پرواہی قیامت کے نفسا نفسی کا منظر پیش کرتی ہے۔ گویا قدم قدم پر ہمارے لیے عبرت کے نمونے بکھیرے گئے ہیں، ان سے درس عبرت حاصل کرنا ہمارے لیے نجات کا ضامن ہے۔ مسلمانوں، آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں سے بے پرواہ ہو کر اطاعت و فرما برداری کی روشن کرنوں سے اپنی زندگی کے تاریک گوشوں کو اجاگر کرے۔ آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتشار و خلفشار کی پیچیدہ راہوں کو پس پشت ڈال کر اتحاد اتفاق کے منتشر نگینوں کو زیور خلوص و محبت میں پرو دے۔ آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بے سہارا و بے یار و مددگار مظلوموں کی صدائیں اپنے دل کے نہا خانوں میں محسوس کر کے ان کی زندگیوں میں مسرت کی ہوائیں چلا دیں۔ آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بے بس و بے گھر اجڑے ہوئے دریا آباد کریں، امداد و نصرت کے جام کو ان کے تشنہ لبوں سے لگا دیں۔ آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مساجد و قلعے اسلامی کی حفاظت کے لیے سر بکفن ہو کر شمشیر اطاعت کو تھام کر برسر پیکار ہو جائیں۔ آج مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مصائب و آلام کے طوفانوں سے بے پرواہ ہو کر دریائے زندگانی کو پار کر دیں۔ اے عامل قرآن داعیے دین فتنوں سے تو کیا ڈرتا ہے، اے عامل قرآن داعیے دین فتنوں سے تو کیا ڈرتا ہے، احکام خدا کو تھام ذرا پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ مسلمانوں، یہ پرفتن دور اس بات کا مقتضی ہے کہ ہم اپنے شیرازہ انتشار کو یکجا کر کے فرقہ پرستی کو داعی اجل کہہ کر ہم ایک ہو جائیں۔ ان مظلوم اور بے سہارا لوگوں کو جو فتنوں کی زد میں آ کر تباہ و برباد ہو چکے ہیں، ہم ان کی بازیابی کے لیے کوشاں رہیں اور نبی کی تعلیمات قرآنی احکامات کو اپنا مقصد حیات بنا کر زندگی گزاریں۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔